نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو جب فرشتے آ کر سلام کریں گے اور ان کے جنت میں داخلے کا سبب بتائیں گے تو وہ سبب کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کیا خوبی تھی؟ یہ نہیں کہیں گے سلام علیکم بما صلیتم او بما سمتم کہ تم نے نمازیں پڑھی یا تم نے روزے رکھے یا تم نے صدقے خیرات کیے، بلکہ اس کے برعکس کیا؟ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا گھر، یہ بہترین گھر تمہیں کس کے بدلے میں ملا ہے؟ صبر کے بدلے میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر صبر کی صفت نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، صبر کی عادت نہ ہو، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی تہہ میں صبر ہی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ میں صبر نہ ہو، کیونکہ آپ کو چپ بھی رہنا پڑتا ہے، آپ کو کھانا پینا بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے، آپ کو گپ شپ اور دنیا کے مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی وقتی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کر سکیں، کھانا پینا نہ چھوڑیں۔ آپ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کریں اور اپنی ضروریات میں سے دوسرے کے لیے کچھ نہ نکالیں یا اپنے مال میں دوسروں کو حصے دار نہ بنائیں۔ آپ حج کے فریضے کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر واقعی صبر نہ ہو، کیونکہ حج کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج میں کیا منع ہے؟ رفث، فسوق اور جدال۔ ان تینوں چیزوں کے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ خود پر کنٹرول، صبر۔ تو صبر نام ہے سیلف کنٹرول کا۔ اسی طرح اگر آپ ان صفات کو جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں انہیں اپنے اندر لانا چاہیں، مثلا یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، تو آپ عہد وفا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو۔ صبر ہوگا، سیلف کنٹرول ہوگا تو آپ اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اور جس لمحے آپ سیلف کنٹرول چھوڑیں گے آپ نفس کی خواہشات کی پیروی یا شیطان کی پیروی میں پھسل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کام بھی کون کر سکتا ہے؟ ان تعلقات اور روابط کو، یہاں صرف رشتہ داریاں نہیں ہے، یاد رکھیے یہاں صرف صلہ رحمی نہیں ہے اپنے محدود معنوں میں کہ صرف خون کے رشتوں کو جوڑنا، بلکہ باقی روابط یعنی جو معاشرتی روابط ہیں یا تعلق داریاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھو اور اس کو وسیع پیمانے پر لیں، تو سارے مسلمانوں کا آپس میں ایک طرح سے اتحاد اور اتفاق بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ آپس میں جڑ کر رہیں۔ تو یہ سب بھی کس وقت ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے اندر صبر ہو۔ اسی طرح آخرت کا خوف اور یہ تمام چیزیں بھی صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اقامت صلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جہاں خرابی ہو جائے، جہاں گڑبڑ ہو جائے، اس کو کس سے دور کرتے ہیں؟ حسنہ سے، اچھے رویے سے، اچھے طریقے سے، خوبی کے ساتھ۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، ایسے ہی لوگ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام کی بنیاد میں صبر ہے، اور جب تک صبر نہ ہو کوئی کام اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا یا احسن طریقے سے انجام نہیں پا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے، صبر کب کرنا ہوتا ہے، صبر کی کتنی قسمیں ہیں، صبر کہاں کہاں ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ صبر ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں صبر ہے، خواہ وہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ وہ حقوق کا معاملہ ہو، خواہ وہ باہمی تعلقات اور معاملات کا معاملہ ہو، خواہ وہ اخلاق کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہر جگہ پر صبر ہے۔ لیکن
سب سے زیادہ جہاں ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے خلاف توقع، خلاف مرضی، خلاف خواہش، جب کوئی صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے، یعنی جب کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جو ہماری مرضی کے خلاف جائے، جب ہمیں کوئی بے قراری ہو، بے چینی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، ناگواری ہو، کسی سے ہم ہرٹ ہو جائیں، کوئی ہمیں ہرٹ کر دے، کوئی ہمیں دکھ دے جائے، کوئی ہماری توقع پہ پورا نہ اترے، کوئی ہم سے وعدہ خلافی کر جائے، کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے، ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول میں رکھ کر اچھے رویے کو، اچھے انداز کو نہ چھوڑنا، یہی صبر ہے، اور سب سے زیادہ ایسے ہی مواقع پر ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی چوٹ لگنے پر۔ صبر کا مقام کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، مت رو۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، مت سمجھاؤ مجھے، تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ آپ کے دروازے پہ آئی، وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا اصل میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، جب چوٹ لگے تو اس وقت کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی کسی کا رویہ، اس میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ صبر کرو تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اس وقت میری حالت کیا ہے، مت کرو نصیحتیں مجھے، مت مشورے دو۔ تکلیف کے وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے نا، ایک خاص طرح کی اریٹیشن ہوتی ہے، انسان دوسروں کو چپ کرانے لگتا ہے، مت بولو۔ اب ایسے میں اگر انسان اپنی کیفیت پر برقرار رہے، رونا دھونا مچائے، شور ہنگامہ کرے، کسی کی نہ سنے، اور پھر جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک نفس کا صبر ہوتا ہے، ایک زبان کا صبر ہوتا ہے، اور ایک جوارح یعنی ہمارے اعضاء کا صبر ہوتا ہے۔ نفس کا صبر کیا ہے؟ تقدیر پہ ناراض نہ ہونا۔ تقدیر میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کی شکل و صورت، آپ کی عمر، آپ کی شادی، آپ کہاں رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے موقع پر یعنی جو چیز ہو جائے یا کوئی واقعہ زندگی میں پیش آ جائے تو ساری زندگی پیچھے پلٹ پلٹ کے اس کو کوستے رہنا، اللہ سے شکوے کرنا، اللہ سے ناراض ہونا، اور بات بات پہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، تو یہ نفس کا بے صبرا پن ہے۔ تو نفس کو تقدیر پہ راضی کرنا جو ہے یہ صبر ہے، خود کو تقدیر پہ راضی کرنا اور یہ کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ صبر ہے۔ پھر اسی طرح زبان کا صبر کیا ہے کہ انسان منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالے۔ پہلا کیا ہے؟ دل میں خیال نہ لائے، دل کو سمجھائے، اور خود کو کون سمجھا سکتا ہے؟ انسان خود ہی سمجھا سکتا ہے نا، کسی اور کا سمجھانا تو اور برا لگتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے زبان کو شکوے سے روکنا، واویلا سے روکنا، چیخ پکار اور شور ہنگامے سے روکنا، یعنی دکھ اور تکلیف کے موقع پر۔ اور جوارح کا صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ناپسندیدہ، حرام اور غلط کاموں سے روکے، یعنی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائے، آنکھ سے حرام چیز نہ دیکھے، کان سے حرام چیز نہ سنے، اسی طرح ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یا اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس موقع پر انسان جوابی حملہ نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ جوارح کا صبر ہے۔ پاؤں کا صبر کیا ہوگا؟ غلط رستے پہ نہ چلے۔ ان تین چیزوں پر صبر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ صبر وہ کر سکتا ہے جو اپنے خیالات کی اصلاح خود کرنا جانتا ہو، جو اپنی زبان کو روکنا جانتا ہو، جو اپنے اعضاء کو غلط چیز سے روکنا جانتا ہو۔ اچھا، بعض اوقات ہم ہاتھ کو بھی روک لیتے ہیں، زبان کو بھی روک لیتے ہیں، آنکھ کو بھی روک لیتے ہیں، لیکن کیا نہیں روک سکتے؟
ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات، رویہ، ایٹیٹیوڈ، اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. یعنی ہم کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اپنے رویے سے سب کچھ بتا رہے ہیں. تو ایسے میں اس صبر کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کہا، میں نے کچھ نہیں کہا. کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہا ہے. اور بعض اوقات ایسا رویہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ کہہ دیں تو وہ زیادہ آسان ہے سننا بنسبت اس کے کہ آپ موڈ آف کر کے یا منہ بگاڑ کے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے نہیں دی کہ صرف ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں. ان کے لیے بھی اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ماں بچے پہ ناراض ہو رہی ہے اس کے کسی غلط کام پر، مارا نہیں، اس نے زبان سے کچھ کہا نہیں اور خاموشی اختیار کیے تو یہ اب ناجائز ہو گئی. یہ نہیں اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر برابر کے انسانوں سے جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، دنوں تک اس کی طرف دیکھا نہیں، ذرا کوئی بات ہوئی، کسی نے کوئی ہم سے اختلاف کر لیا تو کیا ہوا؟ یعنی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے بیٹھ کے چہک رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کسی ایک نے ان کی بات کو رد کر دیا اس مجلس میں، اس میز پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی بیٹھے بیٹھے اگر صرف کسی نے اختلاف کر لیا، یعنی کسی نے نہیں کہہ دیا، کوئی میٹنگ ہے مثلا، میٹنگ ہو رہی، ایک نے دوسرے کے اوپر تنقید کر دی، اب اس کے تو سارے اچھے خیالات جو ہیں وہ کہیں چلے گئے. اب اس کے بعد تو مجھے کوئی مشورہ نہیں دینا، میری تو ہر بات ہی رد ہو جاتی ہے. کیا اسی کا نام صبر ہوگا؟ کیا ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں. لیکن ہم اپنے ان رویوں کو کیا کہہ دیتے؟ ہم صبر کر رہے تھے اس وقت. بہادر کون ہے کہ جو ایسی چیزوں کو سہ کر پھر خود کو نارمل رکھ سکے؟ یہی سیلف کنٹرول ہے. ایک مغربی مبصر ہے ولیم پیٹن، وہ لکھتا ہے کہ اسلام کا ایک پھل انسانیت کے لیے یہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں میں شدید اور مستقل صبر پیدا کیا ہے. یعنی اسلام کی وہ کوالٹی بتاتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کو کیا دیا ہے، انسانوں کو کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے. قرآن کی تعلیم کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، تربیت اور تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ اس نے انسانوں کے اندر کیا پیدا کیا ہے؟ شدید اور مستقل، وقتی نہیں، کسی ایک خاص موقع اور مناسبت سے نہیں، شدید قسم کا صبر اور مستقل قسم کا صبر. صبر کی یہ کیفیت ان میں اللہ کی مستقل اطاعت سے پیدا ہوئی ہے. یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب انسان مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے استقامت کے ساتھ. کوئی نماز مس نہیں کرنی، 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس میں سیلف کنٹرول ہو، وہ ساری چیزوں کو روک سکے اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے وقت نکال سکے. صبر کے بغیر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی. انسان خواہشات کو روکے گا تو 5 وقت نماز پڑھے گا نا. اسی طرح روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ہے جو ڈائٹنگ کے نام پہ بھی سب کچھ کھانا پینا چھوڑ سکے؟ کہ اگر آپ کو ڈائٹنگ کے لیے بھی کہا ہو کسی ڈاکٹر نے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو، تو آپ اس قسم کو روزہ رکھ سکتے؟ نہیں رکھتے. کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، کھا کے مر گئے تو کیا ہوا، اور یہ کہہ کے آپ پھر ہر بد پرہیزی کرتے ہیں. لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر کوئی اور چیز نہیں پیدا کر سکتی. اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی اطاعت کے جذبے کے سوا کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں جو انسانوں کے اندر اتنا مستقل اور اتنا شدید صبر پیدا کرے کہ آپ کو کوئی لاکھوں کا انعام دے تو آپ پھر بھی ایک گھونٹ پانی پی جائیں، کبھی نہیں پیئیں گے. تو یہ کس نے پیدا کی صفت؟ یہ اللہ کی اطاعت نے پیدا کی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ اس نے اپنے فالوورز کے اندر یہ صفت پیدا کی. اور اگر ہم واقعی روزے کا معنی سمجھ جائیں نا، اور اس کو اپنی عملی زندگی پر بھی اسی طرح لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کھانے سے روکا تو اسی نے جھوٹ سے روکا ہے، اسی نے غیبت سے روکا ہے. کوئی مار بھی دے تو انسان نہ بولے جھوٹ پھر. لیکن مشکل یہ نا کہ ہم نے اس کو تو ایز اے ریچول لیا اور ادھر اپنی زندگی کو بالکل ایک اور ڈھنگ پہ لیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہی ایسے ہے کہ جس میں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ناخوشگوار بات پیش آتی ہے انسان کو، اور بعض اوقات جو چیزیں اچھی لگتی ہیں انہیں میں ناخوشگواری پیدا ہو جاتی، یا نہیں ہوتا ایسے؟
مثلا ایک ہی کھانا روز آپ کو ملے، خواہ وہ آپ کا کتنا ہی پسندیدہ ہو، تو ایک دن آپ کیا کریں گے اٹھا کے؟ روز یہی، بھئی آپ کو تو اتنا پسند تھا یہ، ہم تو اس لیے روز بناتے ہیں کہ آپ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں، تو وہی پسند کی چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ ناگوار۔ یعنی یہ دنیا ہے ہی ایسی، اس دنیا کا سسٹم یا اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہی رہے گی مرتے دم تک کہ جہاں انسان کو رکنا پڑے گا، سیلف کنٹرول سے کام لینا پڑے گا۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، یہ خوشیوں کا مسکن نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ امتحان کا کمرہ ہے۔ اور کمرہ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ آرام ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ کمرہ امتحان میں کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان دیا جاتا ہے، اور سارا وقت امتحان ہوتا ہے یا آدھا وقت ہوتا ہے؟ سارا وقت۔ تو یہ دنیا اس طریقے پہ بنی ہے کہ ہم سارا وقت، اپنی جوانی، بڑھاپا، مستقل طور پر ہم امتحان کی حالت میں، اپنی زندگی کے آخری دن تک، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، چاہے آپ گھر کے باہر ہوں، چاہے آپ اپنے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے آپ غیروں میں ہوں، چاہے آپ اپنے دوستوں میں ہوں، چاہے آپ اپنے دشمنوں میں ہوں، کیا ہوتا ہے؟ ناخوشگوار باتیں ضرور پیش آتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گھر سے باہر تھے تو آپ کو ناخوشگوار بات پیش آئی اور اب آپ کہ میں تو گھر جا رہا ہوں کیونکہ میرا گھر تو اس بات سے پاک ہے، آپ اس کو چھوڑ کے گھر پہنچیں گے اور گھر میں کیا ہوگا؟ جیسے کچھ لوگ مثلا یہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور وہ کہیں یہاں رہنا بہت مشکل ہے، میں تو گھر جا رہا ہوں، تو کیا گھر جنت ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑے مسئلے ہوں۔ انسان ایک جگہ رہتا ہے، وہاں گھبرا جاتا ہے، یہاں بڑا مسئلہ ہے، ادھر چلو، وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، اب یہاں چلو۔ ایک کام شروع کرتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کچھ اور کرو، وہ شروع کرتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کچھ اور کرو۔ ہر چیز مشکل ہے، کہیں تو جمنا ہی ہے، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، صبر ہو۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ آپ ہر وقت الجھتے رہیں، جب کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، آپ الجھنا شروع کر دیں، آپ جھگڑنا شروع کر دیں، آپ مقابلہ شروع کر دیں، حتیٰ کہ آپ صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں، آپ عذر پیش کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ بتائیے؟ ناخوشگوار صورت کو کیا کریں؟ قبول کریں کہ یہ تو ہوگا، یہ تو ہونا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ آپ سمندر میں جاتے ہیں، کشتی پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ طوفان کا ڈر ہے، طوفان تو ہوگا۔ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، کوہان کا ڈر ہے، کوہان تو ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک رویہ ہے کہ آپ ہر ناخوشگواری سے الجھیں، جھگڑیں، مقابلہ کریں، اور ایک یہ ایکسپٹ کر کے کام کریں۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، اچھا میں ذرا پڑھتی ہوں، پہلے میں اپنا میز صاف کر لوں کیونکہ یہ چیز مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے، اب یہ کھڑکی کا شور ادھر سے اریٹیٹ کر رہا ہے، اتنے میں وہ میرے جسم میں کچھ چیز شروع ہو گئی، اب یہ مجھے موسم گرم ہو گیا، چلو پنکھا چلا دو، اب ٹھنڈ لگنے لگی، اب وہ بند کر دو، اب نیند آ رہی ہے، اب چلو۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت سے لوگ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اس وقت یہ نہیں سوچتے یہ تو ہوگا، یہ تو ہے، اٹس دیئر، اسے مجھے ایکسپٹ کرنا ہے، اٹس ریالٹی، اٹس اے فیکٹ۔ جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو اور ایڈجسٹ نہیں کریں گے، اکوموڈیٹ نہیں کریں گے خود کو، وہاں بات نہیں بنے گی، ترقی نہیں ہو سکتی۔